الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر حج کرانے کی ذمہ داری سپرد کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 300 صحابہ کرام کو لے کر حج کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ میں 5 قربانی کے جانور کو لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 جانوروں کے گلے میں قربانی کا قلادہ پہنا کر روانہ فرمایا۔ پھر جب سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئی تو اس کے اعلان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ کر مینا تشریف لے گئے اور مینا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی آیت کا اعلان فرمایا کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اب کے بعد سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور جاہلیت کے رسم کے مطابق ننگا ہو کر کوئی طواف نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام میں پہلا حج تھا جس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے اور خطیب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کو فرض کیا ہے۔ وہ صاحب استطاعت جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ بیوی بچے کو خرچ کو پورا کرتے ہوئے سواری کے خرچ کو پورا کر کے مکہ تشریف لے جائے، وہاں پر قیام کے پورے خرچ کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، پھر وہاں سے واپس سواری پر آنے کا جو خرچ ہوتا ہے اس خرچ کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال و دولت ہے تو وہ صاحب استطاعت ہے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کسی کے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے، یہ چاندی رکھی ہوئی ہے، یہ مال تجارت ہے اور ان کو بیچا جائے تو اتنا مال بنتا ہے جس سے وہ حج کر سکے، ان مال سے دولت سے حج کا پورا خرچ ہو سکتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بھی صاحب استطاعت ہے، ان پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ حج کے بارے میں فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانا۔ پھر سوال کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا جہاد کرنا۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ اور ایک دوسری روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایات فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے حج کیا اور حج میں کوئی فحش اور بیہودہ باتیں نہیں کی، نہ اللہ کی نافرمانی کی، تو حج سے وہ
اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسے اس کے ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلسل حج عمرہ کیا کرو، یہ دونوں فقر، محتاجی اور گناہوں کو بالکل دور کر دیتے ہیں۔ جس طرح لوہار لوہے کو آگ میں ڈال کر لوہے کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، سونار سونے کو آگ میں ڈال کر سونے کے میل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح سے حج اور عمرہ بندے سے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، فقر اور محتاجی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جس کی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ حج کرنے والوں کے لیے فضیلت ہے، اور استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرے اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سامان سفر موجود ہو، سواری کا انتظام ہو کہ وہ سواری اس کو بیت اللہ کا سفر کرا سکے، پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنے سخت وعید ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ہر صاحب استطاعت کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، جو حضرات حج کی نیت کر رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، تو وہ حضرات حج کو جانے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرے اور پکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عزم کرے گناہ نہ کرنے کا۔ قضا نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، جو بھی عبادت قضا ہوئے ہیں ان کو ادا کرے، یا ادا کرنے کا پکا عزم کرے۔ کسی سے لڑائی جھگڑے ہوئے ہو اس سے معافی تلافی کرا لے، کسی کی امانتیں ہو اس کو واپس لوٹا دے، کسی کے قرض ہو اس کو واپس لوٹا دے، یا اس سے اجازت لے کہ ہم واپس آ کر ادا کر دیں گے، اس کے بعد اپنے حج کو شروع کریں۔ اب جب حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں تو مرد حضرات احرام کے لیے 2 چادریں استعمال کرتے ہیں۔ صرف 2 چادروں کو باندھ کر کوئی محرم نہیں ہوتا۔ مرد کے لیے احرام کی 2 چادریں ہیں، اور عورتوں کے لیے وہی معمول لباس ہے، سادہ سیدھا۔ تو احرام کو باندھنے سے پہلے ہو سکے تو افضل یہ ہے کہ غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد مرد سلے ہوئے کپڑے اتار لیں، اور 2 کپڑا، ایک تہمن نیچے باندھ لیں اور ایک کپڑا چادر اوپر اوڑھ لیں۔ چپل پٹی والی پہنیں کہ پیر کا اوپر کا حصہ کھلا ہوا رہے۔ عورتیں اپنے معمول لباس میں رہیں، وہی اس کا احرام ہے، جو چپل چاہے وہ پہن سکتے ہیں۔ ہاں اتنا یاد رکھیں کہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے پائے۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو وغیرہ استعمال کر لیں۔ احرام باندھنے کے بعد احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کریں، اور اس 2 رکعت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اب اس کے بعد یہ جو 2 رکعت نماز ادا کرے، مرد حضرات احرام کی جو چادر اوپر اوڑھے ہیں اس چادر کو سر پر رکھ کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد
چادر کو نیچے کر دے، اب اس کے بعد احرام کی نیت کرے، ایئرپورٹ میں کرے، جہاز میں بیٹھ کر کرے، تو میقات سے گزرنے سے پہلے، میقات سے جو حاجی گزرتے ہیں تو احرام کی حالت میں میقات سے گزرنا ضروری ہے۔ احرام کے بغیر اگر کوئی میقات سے گزرتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا۔ ہندوستان پاکستان والے کا میقات یلملم ہے، مدینے والے کا ذی الحلیفہ ہے۔ تو اب ہم کو جو ہے نا احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا ہے۔ جب تک ہم نیت اور تلبیہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہم محرم نہیں ہوں گے۔ احرام باندھنے کے بعد نیت کریں حج یا عمرہ کی۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ حج کے 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ میقات سے گزرتے ہوئے احرام کے ساتھ خالص حج کے نیت کریں۔ جس نے میقات سے گزرتے ہوئے احرام کے ساتھ جس نے خالص حج کی نیت کی اس کا حج افراد ہوگا۔ یہ حج افراد ہے۔ اسی احرام سے وہ حج کے سارے ارکان ادا کریں گے۔ 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد وہ احرام کو کھولیں گے۔ اور دوسرا حج قران ہے کہ میقات سے گزرتے ہوئے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی ہو، تو یہ حج قران ہے۔ حج قران کرنے والے اسی احرام سے جا کر حج کے سارے اعمال ادا کریں گے۔ حج قران کرنے والے مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کریں گے، عمرے کے سارے اعمال اسی احرام سے ادا کریں گے۔ عمرے سے فراغت کے بعد حج قران کی نیت کرنے والے نہ وہ حلق کرائیں گے نہ وہ قصر کرائیں گے، بلکہ اسی احرام میں رہیں گے اور اسی احرام سے عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام میں رہیں گے۔ پھر حج کے ایام آئیں گے تو حج کے ارکان اسی احرام سے کریں گے، تو یہ حج قران ہوگا۔ حج تمتع کہ میقات سے گزرتے ہوئے خالص عمرے کی نیت کی ہو، مکہ جا کر عمرے کے سارے ارکان ادا کریں گے، عمرے سے فارغ کے بعد حلق کرائیں گے، قصر کرائیں گے اور پھر اپنے احرام کو کھول دیں گے۔ پھر حج کے ایام آئیں گے 8 ذی الحجہ کو، پھر حج کے لیے دوسرا احرام باندھ دیں گے، تو یہ حج تمتع ہوگا۔ تو احرام باندھتے ہوئے آپ نیت کریں کہ حج افراد کر رہے ہیں، یہ حج قران کر رہے ہیں، یہ حج تمتع کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی واجب نہیں، مستحب ہے۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے۔ بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حج قران
اور حج تمتع کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو ساتھ لائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجبوری ہے، ہر انسان قربانی کے جانور کو ساتھ نہیں لا سکتا، تو جانور ساتھ لانا ضروری نہیں ہے بلکہ ذبح کرنا اپنے ہاتھ سے جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ تینوں حج میں سے اب کون سا افضل ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے۔ وہ اپنے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ حج قران تھا، تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا تو حج قران ہی افضل ہے، وہ دلیل دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حج کے لیے تشریف لے گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر عمرے کے اعمال سے جب فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہیں لائے ہیں وہ اپنی احرام کو کھول لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، اور اگر آئندہ موقع ملا تو میں بھی اسی طرح کروں گا، یعنی حج تمتع کروں گا۔ تو اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حج تمتع کرو، تو حج تمتع افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، حج فرض ہے اسی لیے حج افراد افضل ہے۔ تو سامعین کرام، حج پر جانے والے حضرات جو ہے نا اپنی نیت کریں، اللہ سب کو تینوں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جب وہاں پر ہم پہنچیں گے تو اپنے روم میں جا کر سامان وغیرہ رکھ دیں، اس کے بعد جو ہے نا مسجد الحرام میں داخل ہو، تو مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے جب داخل ہو مسجد حرام میں تو یہ دعا پڑھے، دایاں پیر رکھ کر اندر داخل ہو، باب السلام سے داخل ہو۔ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ باب السلام جو دروازہ ہے اس دروازے سے اندر داخل ہو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کر اندر داخل ہو۔ مسجد الحرام میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لے، اور نگاہوں کو نیچی رکھ کر عاجزی کے ساتھ سیڑھی سے نیچے اترے اور مطاف میں تشریف لے جائے۔ وہاں ایک بغل میں ہو کر سکون سے آہستہ سے اپنی نظروں کو کعبۃ اللہ کی طرف اٹھائے اور کعبۃ اللہ کو دیکھے۔ دیکھتے ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی اللہ اکبر 3 مرتبہ کہے، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہے، درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد دعا کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر پڑنے پر جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس وقت ہم کیا دعا کریں؟ یہی سوال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس وقت یہ دعا کرو کہ اللہ میں جو بھی دعا کروں ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اس کے بعد اپنے لیے خوب دعائیں کرے اور یہ دعا بھی پڑھے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والناس۔ اب اس کے بعد دیکھیں
فرض کا وقت، یہ جماعت کا وقت، یہ سنت مؤکدہ چھوٹنے کا ڈر نہ ہو۔ اگر یہ وقت نہیں ہے تو طواف کی نیت کر لیں۔ طواف کی نیت اس طرح کریں، اے اللہ تیری رضا کے لیے عمرے کے 7 چکر کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما۔ یہ نیت کرنے کے بعد اجتباع کریں، یعنی حجاج کرام جو اپنے احرام کی چادر کو اوپر ڈالے ہوئے ہیں دونوں کندھوں پر، تو سیدھے کندھے کے اوپر سے چادر کو ہٹا دے، سیدھے کندھے کو، دائیں کندھے کو ننگا کر دے، دائیں کندھے کے نیچے سے اس چادر کو لے کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دے۔ اس کو اجتباع کہتے ہیں۔ اجتباع کرنے کے بعد اپنے رخ کو بیت اللہ شریف کی طرف کریں، اس طرح اپنے رخ کو کریں کہ آپ حجر اسود کے سامنے آ جائے اور گرین لائٹ آپ کی پشت پر آ جائے، اس طرح کھڑے ہو جائے حجر اسود کے سامنے۔ تو وہاں پر سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ دعا پڑھے، پھر ہاتھ چھوڑ دے۔ اس کے بعد حجر اسود کا استلام کریں۔ حجر اسود کا استلام، دونوں ہتھیلی کو حجر اسود کی طرف یوں کرے استلام، اور دونوں ہتھیلی کو چوم لے۔ استلام سے فارغ کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ استلام کرے حجر اسود کا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ پھر استلام کے فارغ کے بعد آپ تھوڑا سا گھوم جائے، اس طرح سے وہیں پر کھڑے ہو کر گھومیں کہ آپ کا بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہو جائے اور آپ سیدھے ہو جائیں۔ اب یہاں سے جو ہے نا آپ طواف شروع کریں۔ طواف کے دوران آپ حجر بیت اللہ کو نہ دیکھیں بلکہ سامنے دیکھیں۔ طواف کے دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے۔ 7 چکر لگائیں۔ 7 چکر میں سے 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا ہے، یعنی پہلے 3 چکروں میں آپ کو پہلوان کی طرح اکڑ کر چلنا ہے، باقی 4 چکر معمول چلنا ہے۔ ہر مرتبہ حجر اسود سے آپ اپنے طواف کو شروع کریں گے، پھر حجر اسود کے پاس آئیں گے، حجر اسود کا جو ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کا استلام کریں گے۔ 7 چکر لگائیں گے، 7 مرتبہ حجر اسود کا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے استلام کریں گے۔ حجر اسود سے پہلا مغربی کونا جو ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی پر بھی اس کا استلام کریں۔ 7 مرتبہ اگر اس کے پاس آتے ہیں، 7 مرتبہ اس کا استلام کریں۔ وہاں پر اگر ہجوم ہے، استلام اس کا یوں کریں۔ اگر ہجوم نہ ہو اور رکن یمانی پر خوشبو وغیرہ لگا ہوا نہ ہو تو اس کو جا کر ہاتھ لگائے، دونوں ہاتھ لگائے یا تو پھر سیدھا ہاتھ لگائے۔ اگر خوشبو لگا ہوا ہے، یہ ہجوم ہے، تو پھر ہاتھ نہ لگائے اور رکن یمانی پر دعا پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھے۔ 7 چکر طواف کریں۔ 7 چکر طواف کرنے کے بعد، اس سے فارغ ہو جانے کے بعد، آپ
ملتزم پر آئے اور وہاں کی دیوار سے چمٹ کر خوب دعا کرے. اگر ہجوم ہو تو جہاں ملے وہاں دعا کر لے. پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آئے اور وہاں پر واجب الطواف 2 رکعت نماز ادا کرے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھے، افضل ہے. اس کے بعد زمزم کے پانی خوب پیے، ہو سکے تو کچھ اوپر بھی ڈال لے، وہاں پر بھی دعا کرے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اب جو ہے نا یہاں سے سعی کے لیے تشریف لے جانا ہے. تو سعی کے لیے صفا پہاڑی پر جانے سے پہلے بیت اللہ کے جانب رخ کر کے بیت اللہ کا پہلے استلام کریں. بیت اللہ کا استلام کر کے باب الصفا سے صفا پہاڑی پر تشریف لے جائے اور صفا پہاڑی پر جا کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ درود شریف پڑھے. اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں. پھر سعی کی نیت کریں، اے اللہ تیری رضا کے لیے 7 چکر سعی کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما لے. صفا پہاڑی سے اپنے سعی شروع کریں گے، مروہ پر جائیں گے، پھر مروہ پر بھی پہنچ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ درود شریف پڑھے، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں. پھر مروہ سے صفا پر آئے، پھر صفا سے مروہ پر جائے. اس طرح سے 7 چکر صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر، تو صفا سے شروع کرتے ہوئے مروہ پر ختم کریں. ان سعی کے درمیان ایک جگہ آپ کو دیوال میں اور چھت پر گرین لائٹ نظر آئیں گے جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں. مرد حضرات کو ہلکی رفتار سے وہاں پر دوڑنا ہوتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پانی کے لیے کبھی صفا پر کبھی مروہ پر چڑھ رہی تھی، دوڑ رہی تھی. یہی وہ جگہ ہے. صفا مروہ پر چڑھنا اور دوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج عمرہ کی واجبات میں سے بنا دیا ہے. اب سعی سے فراغت کے بعد واپس آ کر مرد حضرات کے لیے افضل یہ ہے کہ حلق کرائے، یعنی بال کو صاف کرائے. کسی کے بال بڑے ہو تو وہ قصر کرائے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ قصر کرائے، سارے بال کو ایک جگہ پر جمع کر کے انگلی کے پوروں کے برابر کاٹ لیں. حج تمتع کرنے والے سعی کے بعد اپنے حلق کرائیں گے، قصر کریں گے. اور حج قران کرنے والے سعی کے بعد نہ حلق کرائیں گے نہ قصر کرائیں گے، بلکہ سعی کے بعد اسی احرام میں رہیں گے. حلق اور سعی کرانے کے بعد حج تمتع کرنے والے اب اپنے احرام کو کھول لیں گے. مبارک ہو، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. پھر حج تمتع کرنے والے 8 تاریخ کو حج کے لیے دوسرا احرام باندھ دیں گے. حج کے لیے حج قران کرنے والے اسی احرام میں رہیں گے اور حج
قران کرنے والے کے لیے، حج افراد کرنے کے والے کے لیے طواف وقوف کرنا، طواف قدوم کرنا، طواف قدوم کرنا سنت ہے، مسنون ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں، حج قران کرنے والے ایک تو عمرے کا طواف کیے ہیں اور سعی کیے ہیں، اس کے علاوہ طواف قدوم کا ایک طواف کریں گے اور سعی کریں گے۔ حج افراد کرنے والے کے لیے، حج قران کرنے والے کے لیے طواف قدوم کرنا مسنون ہے، سنت ہے، لیکن دونوں کے لیے تھوڑا فرق ہے۔ حج قران کرنے والے عمرہ کے طواف اور سعی کے فراغت کے بعد طواف قدوم میں طواف کرے اور سعی کرے، تو سعی کرنا حج قران والے کے لیے یہ افضل ہے، اور پھر حج کا جو طواف زیارت کریں گے اس وقت صرف طواف کرنا ان کے لیے، صرف ان کے لیے طواف کرنا ہے، اور اس وقت طواف زیارت میں سعی کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ طواف قدوم میں سعی کرنا افضل ہے۔ اور حج افراد والے کے لیے طواف قدوم جو کر رہے ہیں اس میں نہ ان کا استلام ہوگا، نہ استباء ہوگا، نہ رمل ہوگا، طواف کریں گے۔ اگر طواف قدوم میں وہ سعی کرنا چاہے جائز ہے، لیکن افضل حج افراد کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ طواف زیارت کے موقع پر وہ سعی بین الصفا والمروہ کی سعی کریں۔ حج قران والے کے لیے طواف قدوم میں سعی کرنا افضل ہے، حج افراد کرنے والے کے لیے حج کے طواف زیارت میں سعی کرنا افضل ہے۔ جتنے دن وہاں پر رہے خوب عبادت کا اہتمام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مقدس سرزمین ہے، ایک عبادت پر، ایک نماز پر لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہے ہیں، تو اسی طرح سے گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اب 5 دن ہے حج کے، اور 5 دن کے الگ الگ اعمال ہیں۔ اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔